بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات حج اور عمرہ کے بارے میں جو مسئلے تھے اس کے بارے میں آپ کو دو تین چیزیں پیچھے بتائی ہیں کہ دم کس کو پر لازم آتا ہے، اور جو چیزیں ہیں جس کو پر واجب ہوتی ہیں، یعنی کہ دم واجب ہوتا آتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو پیچھے بتایا تھا دو تین چیزیں۔ اب ایک اور چیز آپ یاد رکھیے، احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ اگر پورے عضو پر خوشبو لگا دی، مثلا ایک ہاتھ پورے پر خوشبو لگائی ہے، تو دم واجب ہو جائے گا۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے، اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور ایک اور چیز، احرام کی حالت میں مرد چہرہ اور سر نہ ڈھانپیں تاکہ ان کو پتہ چلے، اور عورت کو صرف چہرے پر کپڑا نہ ڈالیں، یعنی کہ عورت کو صرف چہرے پر کپڑا نہیں ڈالنا چاہیے، ورنہ دم لازم ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ اگر پورا دن یا دن کا اکثر حصہ کپڑا لگا کر رہا، یعنی کہ کپڑا اس نے اوڑھا، تو دم پڑ جائے گا۔ البتہ چہرے کا پردہ ضروری ہے۔ پردے کا طریقہ یہ ہے کہ پی کیپ اوڑھ کر اوپر سے نقاب ڈالیں۔ تو یہ عورتوں کے لیے تھا، مردوں کے لیے ساتھ یہ ہے۔ اور ایک بات اور ہے، احرام کی حالت میں بند جوتا، موزہ، جرابے اور ایسا جوتا نہ پہنے جس میں تسمہ باندھنا ہو، یعنی کہ باندھنے کی جگہ پاؤں کی ابری ہوئی ہڈیاں جوتے میں چھپ جائیں، اور ورنہ دم واجب ہو جائے گا۔ تو یہ چیز بھی ایک اور ضروری ہے کہ احرام کی حالت میں حرم شریف کی کوئی چیز نہ توڑیں، نہ گھاس کاٹیں، نہ، ورنہ دم واجب ہو جائے گا، کوئی چیز بھی۔ تو احرام کی حالت میں حرم شریف کی کوئی چیز بھی نہیں کاٹنی چاہیے، اور اگر وہ اس کو کاٹے گا یا کوئی جانور وہاں پہ پھر رہا ہے اس کو کوئی نقصان پہنچائے گا، تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ تو ایک اور بات چیز ذہن میں رکھیں کہ حالت احرام میں اگر بیوی ساتھ ہو تو اس سے ازدواجی باتیں نہ کریں، کیونکہ یہ عمل مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور البتہ زوجیت ادا کرنے سے یہ ہوگا کہ دم واجب ہو جائے گا۔ اگر اس کے ساتھ اس نے ازدواجی زندگی گزاری اور اس نے اس کے ساتھ باتیں ایسی کی، تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم نے وہاں پہ پہنچنا ہے تو ان باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ہم یہ باتیں یاد رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم سرخرو ہو کر ہماری دعا بھی قبول ہوگی۔ اگر یہ چیزیں ذہن میں رہیں گی تو ہر وہ کام جو ہم وہاں پہ جا کے عمل میں لے کے آئیں گے تو وہ ہمارا قبولیت والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور تین چار چیزیں اور ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو تین چار چیزیں ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔